أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل. وقال تعالى يا أيها المدثر. وقال تعالى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان يزيد وينقص أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. بڑا بدبخت ہے بڑا بدبخت ہے پرسونے کی سے نہیں ملتا. بہت نزدیک رہ کر بھی پڑوسی سے نہیں ملتا. جدا ہیں مسجدیں دل بھی جدا ہے کیا کیا جائے. جدا ہے مسجدیں دل بھی جدا ہے کیا کیا جائے. محبت سے نمازی بھی نمازی سے نہیں ملتا. نہاتا ہے اگر موتی نہ رکھ الزام دریا پر. نہاتا ہے اگر موتی نہ رکھ الزام دریا پر. یہاں کچھ بھی کسی کو اپنی مرضی سے نہیں ملتا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. میرے دوستو 25 منٹ کے اندر انشاءاللہ ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے کی سوچا ہے. دعائیں کیجیے کہ اللہ تعالیٰ وہ بلوائے. آپ نے آمین کہنا، میں دعا کے الفاظ کر رہا ہوں. دعائیں کیجیے کہ اللہ وہ بلوائے جو آپ کے میرے ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے. زور سے کہو آمین. ابھی میرا خیال 1.5 یا 2 مہینے بعد عیدگاہ کا نمبر آیا. کیا کریں، پورے ہندوستان میں تبرک بانٹنا پڑتا ہے. ابھی کل پھر واپس یہاں ہیں اٹارسی ہردا وغیرہ میں. بڑی خواہش رہتی ہے لوگوں کی، لیکن میں بھی مجبور ہوں. میں کیا کر سکتا ہوں. شہر کی تمام بڑی مسجدوں کو دینا پڑتا ہے ایک جمعہ. تو چلے آئے اب ڈائریکٹ ہم اصل موضوع پر آتے ہیں.
دیکھیں ابھی میں نے ایک شعر پڑھا کہ نہات آئے اگر موتی لگت الزام دریا پر، یہاں کچھ بھی کسی کو اپنی مرضی سے نہیں ملتا، نہ آپ کی طاقت کچھ کام آتی ہے، نہ آپ کی صلاحیتیں کام آتی ہے، نہ آپ کی رشتہ داریاں کام آتی ہے۔ ہمارا ایمان ہے اور ہمارے آپ کے آقا محمد مصطفیٰ زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ بھی ملتا ہے رب کی مرضی سے ملتا ہے نا؟ ورنہ طاقت پر اگر کچھ ملا ہوتا تو گاما پہلوان سب سے مالدار ہوتا، علم پر اگر کچھ ملا ہوتا تو جنگلیوں کے پاس میں پڑھے لکھے لوگ ان کے رجسٹر کا حساب نہ کرتے۔ سب کچھ اللہ کی مرضی سے چلتا ہے، اس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یعنی ہم یہ پڑھتے ہیں، مدرسے میں پڑھاتے ہیں بچے کو پہلے ایمان مجمل، ایمان مفصل بچے کو پڑھاتے ہیں، بچہ اس وقت صرف کیا کرتا؟ رکھ لیتا، اس کو معلوم نہیں کہ کیا پڑھ رہا، لیکن اس کا مطلب ہی ہوتا۔ کبھی کبھی تو دھولے کو پڑھاتے ہیں کہ پھر سے بن، تو آپ پاس مسلمان بن بیٹھا نہیں پڑھا تو نگاہ نہیں ہوتا، تو پڑھا دیے دھولے کو پڑھاتے، سمجھ رہا؟ ہمارے پاس بھی آتے ایسے، بابا کل میں پڑھانا پڑے گا، بولا ابھی تک کیا ہے نہیں کیا مسلمان، تو پھر آیا کیسے کہ مسجد میں نہیں پڑھا دیں، تو باولے سالے ابھی بھی ارے بولو نا ہے۔ تو خیر ہم نے یہ اقرار کیا ہے، بچپن میں ہم کو یہ سکھایا آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، ملائکتہ اس کے فرشتوں پر ایمان لایا، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا، ہے نا، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا۔ میں مانتا ہوں کہ ایک دن آنے والا ہے اور سارا حساب کتاب ہونے والا ہے، اسے مالک یوم الدین بھی کہا جاتا ہے کہ مالک ہے اس دن کا جس دن حساب کتاب ہوگا۔ تو میں ایمان لایا آخرت کے دن پر، اور اگلا جملہ والقدر خیرہ وشرہ، تقدیر کے بھلے اور برے پر میں ایمان لایا، من اللہ تعالی، سب اللہ کی طرف سے ہے، والبعث بعد الموت، اور میں ایمان لایا کہ مرنے کے بعد چاہے جلا دیا جاؤں یا بہا دیا جاؤں، میں ایمان لایا، والبعث بعد الموت، کہ مرنے کے بعد پھر اٹھایا جاؤں گا، اٹھایا جائے گا، چاہے غلطی سے کورونے میں جلا دیا جائے، ارے بولو، یا جلانے کے بجائے ادھر کا ادھر آ جائے، مگر اٹھایا تو جائے، عدالت میں حاضری دو، ارے بولو ہوگی۔ تو اب میرے یارو یہ ایمان ہے، یہ کیا ہے؟ ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ دعوت کے پاکیزہ کام میں محنت کروائی جاتی ہے ایمان پر، ہاں، کرنے دھرنے والی ذات، بولو دل سے، اللہ کی، نفع نقصان اللہ کے ہاتھ، کیوں؟ بیماری شفا زور سے بولو اللہ کے ہاتھ، اولاد دینا اللہ کے ہاتھ، لڑکے دینا، ارے بولو نا شرماؤ مت، اللہ کے ہاتھ، لڑکے دینا اللہ کے ہاتھ، دونوں ملا کے دینا، ارے بولو، یہ جان بوجھ کے بول رہا ہوں کیونکہ کدھر بھی جاتے ہیں، حالانکہ قرآن میں کہ بیٹا یہ سب مان لے کہ یہ سب کس کے ہاتھ میں، کہیں جا کے دھاگا باندھنا، کہیں جا کے باولے چالے کرنا، کلیئر بات دے رہی ہے۔ تو یہ ایمان کا حصہ ہے، اور یاد رکھو اب جو اہم بات میں آپ کو کہنے جا رہا ہوں کہ ایمان اتنا اہم ہے، مسلمانوں، مومنوں، ایمان اتنا اہم ہے، اور ایمان کا ویلیو، ایمان کی قدر اللہ
اللہ کی نگاہ میں اتنی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب زبان نبی کی زبان سے کہلوایا اے محمد کہہ دو مجھ کو ماننے والے کی قدر اور ویلیو کتنا ہے. اے محمد کہہ دو کہ زمین پر دھرتی پر اگر ایک بھی میرا ماننے والا جب تک باقی رہے گا میں سارے سسٹم کو چلاتا رہوں. ایک کے لیے سورج نکلے گا ہے نا پوری دنیا کافی ہو جائے, لیکن اللہ کہتا ہے ایک کی ویلیو, یعنی آپ اپنی ویلیو کو سمجھو کہ آپ کی اور ہماری ویلیو, ایمان کی ویلیو کیا ہے. اللہ کہتا ہے ایک ایمان والے کے لیے سورج بھی نکلے گا, چاند بھی نکلے گا, ہوائیں بھی چلے گی, بادل بھی آئیں گے, بارش بھی برسے گی, رات بھی ہوگی, دن بھی ہوگا, سارا سسٹم چلے گا. اللہ کہتا ہے ایک بھی اگر اللہ اللہ کہنے والا باقی رہا اس ایک کے لیے ویسے چلا ہے نا. اور ہمارے بڑوں کی زبان سے مقصد کیا سنتے ہیں؟ ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں. پارٹیشن کے مکان میں ہے, لکڑی کے مکان میں ہے, مٹی کے مکان میں ہے, لیکن ایمان کے ساتھ جی رہا ہے اور مرتے مرتے بھی ایمان کے ساتھ چلا گیا. قسم اللہ کی دنیا کا سب سے کامیاب انسان وہ ہوگا جو ایمان کے ساتھ ہے. محلات چھوڑ کر جانے والا کامیاب نہیں. 50 سال تک بڑی لمبی حکومت کرے بڑے بادشاہ صاحب نے تو بڑے کامیاب انسان تھے نہیں. کیوں؟ غریبی میں دیا, بڑے پٹی چڑھال میں دیا, لیکن ایمان پر دیا اور ایمان پر گیا. دنیا میں اس سے کامیاب انسان کوئی نہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایمان کو بچانا آپ پر, مجھ پر, ہم سب پر فرض ہے, اور ایمان کے بچانے کی محنتیں کرنا یہ بھی آپ پر, ہم سب پر فرض ہے. اب آؤ جس اہم مدے پر خاص طور سے میں بولنے جا رہا ہوں کہ یاد رکھو, آپ کو یاد ہوگا بیچ میں بھی ہماری ویڈیو آئی تھی. حالانکہ یہ چیز میں نے 10-12 سال پہلے مسجد عمر میں جب امام کا جبھی کہا کہ دیکھو ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکو داڑھی ٹوپی کی شکل میں مسجدوں میں بھی آ رہے ہیں, صرف سراج چوک میں نہیں. کہاں رہے آگے بولو. ہاں, ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکو مسجد میں بھی آ رہے, اجتماع میں بھی آ رہے, بازو میں بھی بیٹھ رہے, تہجد بھی پڑھ رہے ہیں. تو کتنا مشکل ہوگا ایسے لوگوں سے بچنا جس کی ماشاءاللہ سینے تک کے داڑھی ہے, ماشاءاللہ ٹخنوں کے اوپر پجامہ ہے, اور ایک دم اپنوں سے بھی اچھا مسلمان دکھ رہا. تو ایسے آدمیوں سے بچنا کتنا مشکل ہوگا. پیارے آقا کی وہ حدیث میں نے پڑھا, آپ کے سامنے خطبے میں شارٹ میں سنا رہا ہوں کہ پیارے نبی نے کہا الایمان یزید وینقص, ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے. ایمان کے بڑھنے والے کام کرے گا تو ایمان بڑھے گا. بھائی بزنس پوری محنت کے ساتھ کرے گا تو بزنس بڑھے گا, ہے نا, سمجھ لیا. اور جنوری اور دسمبر کے پوری ٹھنڈی کے بعد پیسے نہ دو. بزنس کو بھی محنت اور عقل دونوں لگتی نا, تو محنت کرے گا تو بزنس بڑھے گا. ایسے ہی پیارے نبی نے فرمایا الایمان یزید, ایمان کی باتیں کرے گا, ایمان کی محنت کرے گا, ایمان والے کام کرے گا, مومن والے کام کرے گا, مومن والی صفات جو اللہ رسول نے بتایا ہے اپنے اندر لائے گا تو الایمان یزید, ایمان کا لیول بڑھے گا, ہے نا. اور وہ محنت نہیں کرے گا, جمعے کو جمعہ آئے گا نہیں سمجھا, عید کو اگر وہ آئے گا تو پھر ایمان والی محنت جب کم ہوگی تو ایمان لگے گا. اور پھر جب شاہد رہے گا تو پھر کوئی بھی ڈاکو آئے گا اور اس کے ایمان کو بھی ختم کر دے گا. پیارے نبی نے فرمایا دوستو کہ جب قیامت قریب آئے گی تو فتنوں کا دور ہوگا, فتنے عام ہوں گے, فتنے عام ہوں گے. قیامت جب قریب آئے گی
بلکہ حدیث میں اشارے ملتے ہیں جیسے بارش ہوتی ہے نا، تیز بارش، موسلا دھار بارش، ایسے ہی تیز فتنے آئیں گے، فتنے، اور یہ فتنوں کا ارے بولو ہاں، قدرت بھی الگ الگ چیزیں دکھا رہی ہے. ابھی کینیڈا کی ایک ویڈیو آئی ہے نا، زمین سے بھی آفت آ رہی ہے. ارے بولو، کینیڈا کی ایک ویڈیو آئی، اب تم نے دانا کتنی کتنی لگے ہوں گے، اتنی یہ زیادہ سے زیادہ. ارے بولو 12 کوئنٹل کی دیکھیں گے، 12 کوئنٹل کی دال گری ہوگی تو کیا ہوگا. ارے بولو یار، تو یہ سب قیامت کے قریب ہونے کی نشانیاں ہیں. اب قیامت کے قریب ہونے میں نبی نے فرمایا فتنے عام ہوں گے، اور ان فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ یہ بھی ہوگا کہ کوئی ڈاکو آ کر آپ کو بڑے پیارے انداز میں کچھ ایسی ایسی باتیں کرے گا کہ آپ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو. سمجھ لیا؟ ایک حدیث تو بڑی عجیب ہے، اچانک کیا تھا، پیارے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب میں حالات اتنے خطرناک ہو گئے کہ آدمی صبح اٹھے گا ایمان کی حالت میں اور سوتے سوتے کافر ہو جائے گا. حدیث کے جملے ہوگا، یا سوئے گا ایمان کی حالت میں، بیٹھ پڑ جائے گا ایمان کی حالت میں، اور صبح ہوتے ہوتے سمجھ میں نہیں آتا تھا ایسا کیسے کیا ہوگا بھائی، نہیں سمجھا، تب سمجھ میں آیا. ایک صاحب اچھے عشاء کی نماز پڑھ کر گئے، مست ایمان کی باتیں کر کے گئے. صبح صبح بیٹھے باتیں کر رہے نہ ہو، رات کو کون آیا بھائی اس کو بیٹھانے کو، تو پتہ چلا اب ساری باتیں سمجھ میں آ گئی کہ ہے نا انٹرنیٹ، ہے نا یوٹیوب، ہے نا سوشل میڈیا، خطرناک عام ہو گیا. اچھا گیا تھا مسجد میں سے عشاء پڑھ کے بیٹھ پر گیا، 2-3 گھنٹے نیند نہیں آ رہی تھی، کیا معلوم بابا کس کی ویڈیو دیکھ لیا اس نے بیٹھ کے آیا. اب سمجھ میں آ رہا کہ نبی نے فرمایا نا جائے گا برابر سونے کو ایمان کی حالت میں اٹھتے اٹھتے. ارے بولو، بہت دھیرے سے ایک دم سادے اسٹائل پہ اشارہ کر رہا ہوں. تو اب ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکو آ گئے ہیں، اور وہ سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمانوں کو پکڑتے ہیں، خاص طور سے اسٹوڈنٹس کو پکڑتے ہیں، اور جاہلوں کو پکڑتے ہیں، اور دکان پر کام کرنے والے مزدوروں کو پکڑتے ہیں. صورت میں وہ مزدور جو بیچارے کام کرتے ہیں وہ ان پر محنتیں کرتے ہیں، اور پھر ایسی محنت کرتے ہیں کہ پھر آدمی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. اب کیسے؟ پہلا پوائنٹ سب سے پہلے سمجھ لیں کہ آپ کا ہمارا ایمان ہے. کیا ایمان ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا، خود اپنے بارے میں نبی نے کیا فرمایا تھا، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں. اور نبی نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. محمد مصطفیٰ زور سے بولو، آخری نبی، کوئی نبی اب نہیں آئے گا، ہے نا. اور جو آنے والے ہیں راستہ دکھانے کے لیے، جو بھی سمجھانے کے لیے ہے، ان کی ساری خاندیشی میں بولوں گا پھاڑے پھاڑے نبی نے بتا دیا ہے کہ ان کا نام یہ ہوگا، ان کے باپ کا نام یہ ہوگا، وہ ایسے دکھیں گے، وہ یہاں آئیں گے، وہ یہاں اتریں گے. جلال تو نہیں بتایا لے بتا جلال میں اترے کہاں اترے. ارے بولو، تو ابھی ہم کو ہمارے اکابرین نے یہ اوپر سے آدیش دیا، آرڈر دیا کہ پبلک کو بتاؤ. حالانکہ ہم کو تو 15-20 سال پہلے سے معلوم تھا، لیکن کبھی کبھی ہم بھی کیا سوچتے کہ جان دو نا جو فیمس کے اس کو فیمس کر دیں تمہارے بولنے سے، اور کیا ہونا. کبھی کبھی آدمی والے چاہے فیمس ہونے کے لیے بھی کرتا نا، اور اپنے فیمس ہونے کے چکر میں دوسرے کی عزت کی. ارے بولو، تو فیمس ہونے کے لیے نہیں. اب یہ دور ایسا آ چکا ہے کہ وہ شیطان ہم اس وقت تلبلا گئے اور
गए کہ ہم نے عیدگاہ میں بھی پکڑا. برابر بات ہے نا. آج سے 2 مہینے پہلے کہاں پڑ گیا ایک آدمی یہ مسجد میں 11-12 دن سے نماز نہیں سمجھا. پھر اس کے بعد میں 3 مہینے بعد میں کہاں پکڑے مسجد عمر میں. سمجھ رہے آپ پکڑے ہم نے اس کی ویڈیو بھی ڈالے. تب ہو سکتا ہے یہاں پر بہت الگ الگ علاقوں کے لوگ آتے ہیں. یہ ہم پر فرض ہے کہ تم کو باخبر کریں. سمجھ رہے آپ. تو اب قیامت تک کے جھوٹے نبی آتے رہیں گے. اور سنو 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 کمال کی بات یہ کہ نبی کے دور میں بھی آ گئے تھے لیکن ان کا علم الگ بولو. ابھی علم نہیں بجا سکتے. سارے شیطانوں کو حکومت نے پروٹیکشن دیا ہوا ہے اس لیے ہم نے بھی پکڑے تو ایک دم ویڈیو بنا کر بولے ہم تجھے باعزت رہا کر رہے ہیں. باہر مار کھائے تو ہماری ذمہ داری نہیں سمجھا. ارے سمجھے بھائی قانون جاننا پڑتا ہے بابا. لیکن تم کو بتانا ضروری ہے کہ نبی کے زمانے میں بھی ایسے لوگ آئے تھے جنہوں نے جن شیطانوں نے نبی کے زمانے میں بھی جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا. پھر نبی کے بعد بھی خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی آئے صحابہ کے دور میں آئے. لیکن جس نے میرے آقا محمد مصطفیٰ کی نبوت پر ڈاکہ ڈالا اللہ کا شکر ہے نبی کے عاشقوں نے اس کا کام تمام کر دیا. لیکن اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو بچنا ہے. ابھی جو فتنہ چل رہا ہے دیکھو ایک گیا غلام مکہ دیا بہت بڑا شیطان تھا گیا لیکن اس کے پیروکار اس کے مرید ابھی تک ارے بولو ارے پاکستان سے اچھی اچھی ویڈیو آتی 2-3 مجھے اچھے لوگوں نے بولے بابا کیا اچھا بولتے ہو میں تو سنتا ہے اس کو بہت اچھا بولتے ہو میرے سے بھی اچھا بولتے کیونکہ ان کا پلان ہے نا. اور یہ بھی جملہ سنو شاید اللہ کرے کہ تمہارے دماغ میں یہ بات اتر جائے کہ تم کو نہیں معلوم کہ باطل طاقتیں مسلمان دشمن طاقتیں اسلام دشمن طاقتیں ہیں وہ ہر لیول پر مسلمانوں کو ختم کرنے کی محنت کر رہی ہے. ایک طرف غزہ اور فلسطین شام اور لبنان اور سودان میں ہتھیاروں سے مارا جا رہا ہے نسل کشی کی جا رہی ہے. گزشتہ بدھ کے دن بھی اسرائیل جیسے آتنکیوں نے ابھی میں کیمرے کے سامنے خبر بول کر آ رہا ہوں کہ سیز فائر جنگ بندی کا اعلان ہونے کے باوجود بھی پرسوں 104 فلسطینیوں کو شہید کیا گیا جن میں سے 27 تو بچے ہیں. تو اب یہ جملہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ تم کو ختم کرنے کے پلان صرف ایک نہیں ہے. ہتھیاروں سے بھی مارو گولیاں سے بھی مارو بم سے بھی مارو کیوں اور پھر بھی نہیں مر رہے کیونکہ کئی سالوں سے بم گر رہے پھر بھی نہیں مر رہے. نہیں سمجھا. ارے بولو نا فلسطین ختم ہو جائے گا. ارے بولو عراق ختم ہو گیا نہیں شام ختم ہو گیا نہیں قیامت تک چلتا رہے گا. لیکن اب شیطانوں کی طاقتیں ہیں جو بمباری کر رہی ہے گولیاں مار رہی ہے اور شیطانوں کے ایک پلان جیسے بولتے نا الیکشن جیتنے کے لیے سام دام دنڈ بھید. ارے بولو صرف ایک کس طریقے چلتا ہے یار. ارے بولو نا نہیں نا بابا 4-5 طریقے چلتے رہنا پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب باطل طاقتوں نے یہودی طاقتوں نے اسرائیلی طاقتوں نے شیطانی طاقتوں نے بھی آپ کے ایمان پر حملہ کرنے کے لیے بھی کچھ لوگ تیار کیے ہوئے ہیں. اور صرف ایسے نہیں اگر آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ شخص تو برسوں سے میں دیکھ رہا ہوں کچھ کام نہیں کرتا تو پھر ادھر کیسی کے چل رہا تو باقاعدہ فنڈ بھی آتا ہے. کیا آتا ہے؟ فنڈ. مبلغ بن جا ہمارے کام کی تبلیغ کر ہمارے مشن کو پہنچا. فنڈ بھی آتا ہے. اب آپ کی اور میری بھلائی اسی میں ہے کہ ہم اسی لیے کہا گیا العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء انبیاء کے وارث ہیں. علماء سے جڑے رہو فتنوں سے بچے رہو گے. کل میں کاسالہ نگر میں بیان کر رہا تھا تو وہاں پر بھی یہ بات آ گئی شاید افضل جناب کی بیٹی کے نکاح میں تو وہاں پر بھی یہ بات آ گئی. تو میں نے کہا کہ نبی نے کہہ دیا العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء انبیاء کے وارث ہے ان سے جڑے رہو. تو پیدا ہوا تھا اذان بھی عالم نے دی تھی. کیوں؟ بیچ میں نکاح بھی تیرے بابا نے نہیں پڑھائے
کس نے پڑھا؟ عالم نے پڑھا ہے. اور بیٹا زیادہ باولے چالے نہیں کرنا, جنازے کی نماز بھی نہیں ہو جائے, ہے نا. اور بیچ میں ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکو جو پلان لے کر آئیں گے, اس سے بچانے کا کام بھی تجھے کون کرے گا؟ عالم کرے گا. اب آخری 5 منٹ سن لو کہ ایک فتنہ ابھی آیا ہے نا. 5 منٹ سے لے کر ابھی اعلان کر رہا ہوں, کیونکہ ابھی امام صاحب نے ہم نے مشورہ کیے کہ بھیا 2 بجے کے اندر اندر دعا کے ساتھ پورا لگتے جانے کو نا, نہیں سمجھا؟ اس لیے 5 منٹ 7 منٹ ہوتا کہ الگ الگ فتنے کبھی آتے رہیں گے تو ایک ایک فتنوں کا نام لوں گا میں, لیکن آج ایک ایک فتنے پر آپ کو بتا دوں کہ ایک فتنہ آیا ہے. اب گوگل پہ بھی ڈالو گے تو فتنہ شکیل بن حنیف, گوگل پر بھی مل جائے گا. بولا تو مشہور ہو گیا. اور گوگل والوں کو چاہے وہ نہیں سمجھے, گوگل والوں کو ہے مطلب گوگل جن کا ہے نا, اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے, جن کے ہاتھ میں یہ طاقت ہے نا انہی کا ہے. تو آج میں نے سرچ کیا شکیل بن حنیف کے بارے میں, اور باپ رے گوگل پہ آ گیا نا, بس تو بہت ہی فیمس دکھ رہا. گوگل پہ کیا ہے شکیل, اس کا نام, اس کے باپ کا نام حنیف. یہ کمبخت, یہ شیطان پیدا ہوا بہار میں. کہاں پیدا ہوا؟ بہار میں. اور 1991 سے اس نے فتنہ چالو کرا, اور پہلے دہلی میں محنت کرا. دہلی کا ایک محلہ ہے نبی کریم, اس محلے کا علاقے کا, اور مسجد بھی ہے وہاں پر, وہاں اس نے محنت کرا. پھر تھوڑے دن میں پکڑا گیا, لوگوں کو پتا چلا کہ باولے چالے کر رہا, دبا کے دھوئے. پھر وہاں سے اور ایک دو جگہ بھاگا, پھر وہاں پر بھی کچھ مہینوں میں پول کھل گئی, پھر پڑی, اور اب ایسی پڑی کہ اب وہ 15-20 سال سے پڑے گاؤں میں پڑے گئے. نہیں سمجھا؟ کہاں پڑے گئے؟ پڑے گاؤں کا ہے معلوم, اورنگاباد کے پاس. اور کسی مرید نے اتنی زمین بھی دے دیا کہ پورا گاؤں اس نے بنا لیا. نہیں سمجھا؟ او بھائی جتوں کو مارنے میں جانا جاؤ, پورا گاؤں بس گیا. کیا ہے اس کا فتنہ ہے نا, قیامت تک ایسے فتنے آتے رہیں گے. اب یہ خبیث, اس کا نام شکیل, اس کے باپ کا نام حنیف, پیدا ہو رہا بہار میں. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اتنی سادی سی بات بھی سمجھ میں نہیں آئیں گی تو پھر ہم سے بڑا ہوگا. اب وہ کہتا ہے شیطان, میں حضرت مہدی بھی ہوں اور حضرت عیسیٰ بھی ہوں. اب ہمارے نبی نے تو ایک دم پھاڑے پھاڑے بتا کے چل گئے کہ مہدی کیسے ہوں گے, ہے نا, اور عیسیٰ. ہمارے نبی نے ہم کو محتاج نہیں بنایا. ہمارے نبی نے ایک چیز بتا کر گئی. ہمارے نبی نے کہا کہ مہدی مدینہ میں پیدا ہوں گے. اور یہ کہاں پیدا ہوا؟ دیکھو ایسا کرو برابر, سمجھو میں کیا ہوتا ہے. یہ کہا ہوا بہار. پھر ہمارے نبی نے کہا مہدی میرے خاندان میں اہل بیت میں سے ہوں گے, فاطمہ میری بیٹی کی نسل میں سے ہوں گے. یہ کس کی نسل ہے؟ بہار کی نسل, شکیل کی نسل ہے. ٹھیک ہے, اب کم اس میں ڈائریکٹ سمجھا دینا تاکہ کوئی ایسا بات کرنے والا آئے تو اس کو سیدھا نہ پکڑ کے ہمارے پاس, ہے نا. اگر کوئی بولے آپ کو کہ مہدی علیہ السلام آ گئے اورنگاباد میں تو اس کو سیدھا کر لانا مت پکڑنا, لیکن پھر بھی تم کو تھوڑا اتنا بھی تو معلومات ہونی چاہیے. تو حضور نے کہا کہ مہدی میری نسل اہل بیت فاطمہ کی اولاد میں ہوں گے. ٹھیک ہے. اور پھر حضور نے کہا مہدی کا نام بھی محمد ہوگا. سمجھ رہے آپ؟ چوتھا پوائنٹ, اچھا کمال, ان کے ابا کا نام بھی عبداللہ ہوگا. یعنی جو نام محمد مصطفیٰ کا ہے وہی نام ان کا ہوگا, اور ان کے ابا کا بھی نام ارے بولو عبداللہ ہوگا. اب اس کا نام شکیل, اس کے بابا کا نام کہاں سے ہو رہے تو ایسا سمجھانا ہے ہو گیا برابر. اچھا, اور 5واں پوائنٹ کہ حضور نے کہا مہدی میرے جیسے ہوں گے, شکل ان کی ارے پھر اگلا پوائنٹ مہدی خود نہیں بولیں گے میں ہوں. نہیں سمجھا؟ جو جو نشانیاں بتائی گئی امت پہچان لے گی اور کعبہ کے سامنے طواف کرتے کرتے رہے.
اور لوگ ان کو پکڑے. ہاں پھر وہاں پر وہ بیعت لیں گے تمام لوگوں کی اور پھر وہاں سے اپنا دین کا کام شروع. اور جب مہندی کا دور آئے گا نا تو بہت اچھا دور رہے گا, اچھے دن رہیں گے وہ. نہیں سمجھا؟ سارا سمجھ لو حدیث میں کون سے اچھے دن رہیں گے. ایک دم امن مانوں گا ہے نا, پھر اب پونی چپنو ہوں گے. نہیں سمجھے؟ ارے بولو نا بھائی, ابھی تو نگر پالیکا میں بھی اپن نہیں ہے. حضور نے بتایا کہ مہندی کا دور بڑا اچھا دور ہے نا, اب پونی چپن ہوں گے. بولو سبحان اللہ. یہ صرف تم کو نشانہ بتا رہا. کیا بتا رہا؟ کہ کوئی باولا چالے ایسے باتیں کرا تو اس کو پتا. اچھا آخری اور دو منٹ میں پھر دوسرا وہ کہتا کہ میں عیسیٰ ہوں. کیا ہوں؟ عیسیٰ ہوں. اور اس کے ماننے والی بھی دعوت دے کر وہاں پہنچاتے باقاعدہ. چل دیکھو مہندی سے ملا تھا, بولے پڑھے ہوں میں پڑھے لے ہے نا. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں عیسیٰ ہوں. ارے کمینے, ہمارے نبی نے ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے سب کچھ بتا کر دے. ہمارے نبی نے کلیئر بتا کر دے کہ عیسیٰ ابھی پیدا نہیں ہوں گے, عیسیٰ پیدا ہو چکے. اور کمال کی بات کیا, پوائنٹ کو سنو. وہ کہتا عیسیٰ, تو اب کمال کی بات, عیسیٰ پیدا ہو چکے. اور قرآن میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ اللہ نے دنیا کو اپنی قدرت بتایا تھا کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں, تو قرآن میں ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا. ایسا پیدا کیا بغیر اس کا باپ. ارے بھولو رہے, یاد نہیں رکھ رہے تم. اس کا باپ حنیف, اس کا باپ. تو حضرت عیسیٰ کا باپ نہیں, اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا. پہلا پوائنٹ حضرت عیسیٰ کا. دوسرا پوائنٹ, حضرت عیسیٰ آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے. تو یہاں ہے نا رے کہاں. اچھا تیسرا پوائنٹ, حضرت عیسیٰ آسمان سے اتریں گے. تو اترے گی سے پہلے سے, سمجھ آپ. اچھا پانچواں پوائنٹ, حضرت عیسیٰ حدیث میں یہ بھی کلیئر پھاڑے پھاڑے بتا دیا ہمارے نبی نے کہ وہ فلا فلا جامع مسجد پر اتریں گے. نہیں سمجھا؟ انا وہ جامع مسجد جلوہ میں ہے نہیں. نہیں سمجھا؟ سمجھ گئے بیچارہ. لیکن آپ یہ بھی سمجھیے کہ اتنا کلیئر سب کچھ ہونے کے باوجود بھی شیطان مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں. اچھا ایسے لوگ اگر مل جائے تو آپ کا بھی فرض ہے, ہمارا بھی فرض ہے کہ ایسے لوگوں کو پہچانے اور ان کا ہر طرح کا بائیکاٹ ارے بولو کریں. 15 سال سے 20 سال سے وہ شخص ہمارے اپنے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا, لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارے علماء کی ٹیم بنی پورے ہندوستان میں, صرف جلگاؤں میں نہیں, کیونکہ یہ فتنہ پھیل گیا کانپور میں, رامپور میں, لکھنؤ میں, بہار میں, سورت میں, ہے نا. اب یہ وائرس پورے طریقے سے پھیل گیا ہے. تو پھر اب وائرس کو دکھانا بھی ضروری ہے. دیکھو کورونا آیا تھا, کورونا کی شکل کس کو معلوم تھی کیا؟ نہیں. پھر بھی انہوں نے ایسا بتایا کیا ایسا ہے رے وہ, تو پھر ہمارا کام ہے نا کیا ایسا ہے وہ, یہ ہے رے وہ. تمہاری مسجد میں آیا تو دھیان رکھنا, تمہارے بازو میں نماز کو ملا تو دھیان رکھنا. تو علماء پورے ہندوستان میں یہ کام کر رہے ہیں. اور جو شیطان یہودی اور اسرائیلی باطل اسلام مسلمان ایمان دشمن طاقتوں کے ساتھ مل کر امت کے ایمان پر بھی ڈاکہ ڈالنا چاہ رہے ہیں, تو ایسے ڈاکوؤں سے بچانا علماء کی ذمہ داری ہے. اور صرف علماء کی نہیں, آپ کی بھی ذمہ داری ہے, کیونکہ نبی پاک نے فرمایا تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے. درمان سالانہ میں مل سکتا ہو, ہاں لوگ کرتے کی بھائی کہیں بھی ملے. تو اب ہم کو یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ شیطان ہے, اس کے پاس بیٹھنا نہیں. کیونکہ دیکھو کورونا اتنا ڈینجر آیا تھا کہ گھر سے نکلنے نہیں دیتے والے پولیس والے. کیوں؟ ارے مل جائیں گے نا کہیں بھی, تو بیٹھ رہا ہے کے واسطے وائرس کو پہچان لے کہ یہ وائرس ہے, تو اس کے قریب بولا نا میں نے ابھی
7 दिन 10 दिन यहाँ पर भी रहे उसके नुमाइंदे, फिर यहाँ से पकड़ कर उनको मारे लाओ, मारे ना बताओ। और अपने उम्र में जो पकड़े गए वो तो जलाओगे था, क्या कर रहा? तो हमारा फर्ज है उम्मत को बाखबर करना, होशियार करना। फिर बाद में तू नहीं माने तो बाद में तुम करें, हमारे वक्त क्या, हमारा काम है बता देना। इसलिए अब आखिरी लफ्ज पर बात खत्म, दुआ करते रहना, क्योंकि ये फितनों का दौर है। नबी ने फरमाया था कि क़यामत के करीब फितने बड़े खतरनाक आएंगे, आदमी का ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए देखो जनाजे की नमाज में दुआ पढ़ते हैं। अब तू क्या लगता है जनाजे की दुआ है वो? अरे जनाजों की मुर्दों की नहीं है, तुम्हारी नहीं है, वो जिंदों की है। कौन सी? आखिर में जुमला क्या पढ़ते जनाजे की नमाज में? अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान। क्या मतलब होता है उस जुमले का? चलते फिरते उठते बैठते, ऑफिस में, होटल में, दुकान में, खेत में, बाजार में, जहां भी हो ये जुमला पढ़ते रहा करो। कौन सा जुमला? ए अल्लाह तो हम में से जिसको भी जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रख, और मौत दे मेरे मौला तो हम सबको ईमान वाली मौत अता फरमा। जोर से कहो आमीन। अभी जो जो भी फितने हैं फिर आऊंगा तो उनके बारे में भी बताऊंगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।